جی تو دوستوں اس وقت میں موجود ہوں مزار قائد پر، اور مزار قائد پر آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ایک خوبصورت سا پارک جو اس کے آس پاس بنا ہوا ہے، اور مزار قائد کا احاطے میں جو گارڈز کی تبدیلی ہوتی ہے اور جو گارڈز چینج کیے جاتے ہیں ہر گھنٹے کے بعد، جو پریڈ کی جاتی ہے، وہ سب کچھ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ قائد اعظم کا جو میوزیم ہے، جو قائد اعظم کے استعمال کی جو چیزیں ہیں اس میوزیم میں رکھی ہوئی ہیں، وہ سارا کچھ اس ویڈیو میں دکھانے جا رہا ہوں۔ اسٹے ود می۔ تو آئیے آپ کو لے کر چلتا ہوں مزار کے احاطے کی جانب۔ اس سے پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا انتہائی خوبصورت سا پارک جو اس کے آس پاس بنایا گیا ہے۔ جی ہاں، وہ پارک جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی درخت وغیرہ لگائے گئے ہیں۔ یہ کافی فائدہ مند چیز ہے، یہاں پر ٹیمپریچر کا بھی ڈفرینس ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ شاپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر کینٹین بنائی گئی ہے۔ یہ کینٹین انتہائی مہنگی ہے، دوستوں کو بھی کھانے کا پروگرام بنے تو آپ باہر سے لے کر اندر جائیے، کیونکہ ہم نے یہاں پر 2 برگر 100 والے جو باہر سے آپ کو مل جائیں گے، اور ایک کولڈ ڈرنک جو 50 روپے کی ہے، یہاں سے پی تھی 300 روپے بنتا تھا، 540 روپے ہم سے چارج کیے گئے ٹیکس وغیرہ انکلوڈ کر کے۔ خیر یہ آپ کے انفارمیشن کے لیے۔ اس کے بعد آپ پارک دیکھتے ہوئے آئیے آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں، جہاں پر آپ کو مزار قائد دکھانے جا رہا ہوں۔ مزار قائد دوستوں یہاں سے دور ہے، اس کا ٹام آپ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ بہت قریب ہے، لیکن جیسے جیسے آپ چلتے جاتے ہیں ایسا لگتا ہے، پھر فیل ایسا ہوتا ہے کہ کافی دور ہے۔ کیوں چلتے چلتے جب تھک جاتے ہیں تو پھر انسان کو فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ فوٹوگرافر کھڑے ہیں، انہوں نے ہمیں بھی آفر کروائی کہ آپ ہم سے فوٹو بنوانا چاہیں گے یا نہیں، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، کیونکہ ہم خود ویڈیوگرافی میں مصروف تھے۔ آج کے اس دور میں جو انتہائی جدت والا دور ہے، جس میں ہر ایک کے پاس آئی فون، گوگل پکسل اور ون پلس یا اس طرح کے مزید موبائل جو ہیں وہ موجود ہیں، تو ان کی موجودگی میں ان کا کاروبار میرے خیال سے تو ٹھپ ہو چکا ہے۔ بہت کم لوگ ہی ہوں گے جو ان سے پکچر وغیرہ بنواتے ہوں گے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مزار قائد کے آس پاس انتہائی خوبصورت شاور لگائے گئے ہیں، جن کو شام کے وقت تک چلایا جاتا ہے اور انتہائی خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ مزار قائد کا انتہائی خوبصورت منظر جو آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، یہ ہر وقت اسی طرح سے موجود رہتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو لے کے چلتا ہوں اس کے اوپر احاطے میں، آپ دیکھیں گے آس پاس اس کے خوبصورت سے پھول اور نرسری وغیرہ کا ارینجمنٹ کیے گئے ہیں، اور سامنے آپ دیکھیں ریکس وغیرہ لگائے گئے ہیں آپ کو مزار قائد کے اوپر چڑھنے کے لیے۔ جب آپ اوپر چڑھتے ہیں تو آپ کو جوتے وغیرہ اتارنے ہوتے ہیں، تو ہم وہ جوتے اتار کر وہاں رکھوا کر اوپر چڑھ چکے ہیں۔ یہ فائنل احاطہ ہے، اس کے اوپر جو مین احاطہ ہے وہاں جانے کے لیے ہمیں دوسری طرف سے گھوم کر جانا پڑے گا، کیونکہ یہاں سے راستہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو لیے چلتا ہوں مزار قائد کے بالکل ساتھ ایک چھوٹا سا قبرستان بنا ہوا ہے۔ اس قبرستان میں چند ایک جو قائد اعظم کے جو قریبی ساتھی تھے ان کی قبریں بنی ہوئی ہیں۔ ان قبروں میں کن کن قبریں ہیں آئیے آپ کو اندر لے جا کر دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جو آپ قبر دیکھ رہے ہیں، یہ میرے خیال سے ہے لیاقت علی خان صاحب کی ہے، اور ساتھ میں ان کی وائف کی بھی قبر بنی ہوئی ہے، بیگم رانا علی لیاقت علی خان صاحب کی۔ تو یہ میاں بیوی دونوں مدفن ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہی۔ اس کے بعد جو آپ کو قبر دکھا رہا ہوں یہ ہے محترمہ نور الامین صاحبہ کی۔ یہ مجھے نہیں پتہ کون ہے، خیر یہ بھی ایک تاریخی شخصیات ہوں گی ظاہر ہے جو یہاں پر مدفن ہے۔ اس کے بعد آپ کو لے کے چلتا ہوں ایک ایسی تاریخی شخصیت کی طرف جن کا نام سردار عبدالرب نشتر ہے، اور ان کو آپ بخوبی واقف ہوں گے، ہسٹری وغیرہ میں آپ ان کو پڑھ چکے ہوں گے۔ اس کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو بہن ہے محترمہ فاطمہ جناح، یہ ان کی قبر ہے اور یہاں پر مدفن ہے۔ یہ ساری قبریں یہاں پر تھیں۔ اس کے بعد ہم باہر نکل کر آ چکے ہیں اور قائد اعظم کے مزار کی طرف جا رہے ہیں۔ قائد اعظم کے مزار کی طرف جاتے ہوئے پہلے جو ہے ہمیں مل گیا ہے ان کا میوزیم، جن میں ان کے جو سامان وغیرہ کھڑا ہوا ہے۔ میوزیم کے باہر ایک لائبریری والا شخص بیٹھا ہوا ہے، اس سے چند ایک تاریخی کتابیں ہیں جن کے اوپر قائد اعظم کی تاریخ اور جو صورتحال تھی وہ لکھی ہوئی ہے۔ اور ہم نے 10 روپے کی ٹکٹ لی ہے، صرف 10 روپے یہاں پر ٹکٹ تھی۔ ٹکٹ لینے کے بعد ہم اندر داخل ہو چکے ہیں، اور یہ بہترین گاڑی آپ نے دیکھی ہے بلیک کلر کی، اور یہ وائٹ کلر کی آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں، دیکھنے میں انتہائی خوبصورت ہے۔ یہ امریکن گاڑیاں تھیں اس ٹائم کی، جو انتہائی خوبصورت بھی ہیں اور پرکشش بھی ہیں، دیکھنے میں بہت مہنگی لگ رہی ہیں۔ اس ٹائم کی بہت مہنگی، آج کے مرسڈیز اور بی ایم ڈبلیو سے کہیں زیادہ مہنگی نظر آ رہی ہیں۔ اس کے بعد آپ دوسری جگہ پر آپ دیکھیں گے تو قائد اعظم کے چند ایک پرانی تصاویر ہیں جو اس ٹائم کی بنی ہوئی ہیں، ان کے کپڑے ہیں، یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، کوٹ اور ان کے پینٹ اور ان کے شوز وغیرہ، ان کی ٹائیاں، ان کے کالرز، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ یہاں پر ان کے میوزیم میں رکھی گئی ہیں۔ ان کو دیکھیے اور انجوائے کرتے جائیے، اور بتائیے گا ہمیں آپ اس سے پہلے وزٹ کر چکے ہیں یا دیکھ چکے ہیں تو لازمی ہمیں اظہار رائے کیجیے گا۔ اس کے بعد آپ کو یہ دیکھیے قائد اعظم کا کرتا جو ہے اکثر آپ نے پہنے ہوئے دیکھا ہوگا انہیں، یہ وہی کرتا رکھا ہوا ہے، اور ساتھ میں یہ وکیل تھے، وکیل ہونے کی وجہ سے ان کی موسٹلی ڈریسز جو ہیں وہ بلیک ہیں۔ اس کے بعد ان کا یہ چھاتا پڑا ہوا ہے جسے چھتری کہتے ہیں، اور یہ پرانے وقت کی جو اشیاء ہیں اس وقت ان کے میوزیم میں رکھی گئی ہیں، جو دیکھنے میں کافی دلکش ہیں۔
پرانی چیزیں دیکھنے کا انسان کو بہت شوق ہوتا ہے، اور ہم بھی اسی شوق کی حیثیت سے قائد اعظم کی پرانی چیزیں دیکھنے جا رہے ہیں۔ آپ یہ سامنے جو دیکھ رہے ہیں ان کی گن رکھی ہوئی ہے، یہ گن بھی کافی افیکٹو تھی، بہت لمبی نالی تھی اس کی، اور چھوٹا سا گھوڑا تھا، ایسا لگتا نہیں تھا کہ یہ افیکٹو ہوگی، لیکن اس دور کی یہ افیکٹو گن ہے۔ اس کے بعد قائد اعظم کے چند ایک شوز رکھے ہوئے تھے جو کافی مقدار میں تھے، اور ساتھ میں ان کا ایک ڈائننگ ٹیبل رکھا گیا ہے، جو مہمان خانہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس وقت جو اس مہمان خانے میں کرسیاں اور جو ٹیبل وغیرہ یوز ہوتے تھے وہ سارے یہاں پر رکھے گئے ہیں، اور یہ سامنے ان کا ڈائننگ ٹیبل دکھایا گیا ہے جہاں پر بیٹھ کے وہ کھانا وغیرہ کھاتے تھے، اور اس ٹائم ان کے جو برتن تھے وہ برتن بھی یہاں پر رکھ کر آپ کو لطف اندوز کرنے کے لیے رکھے گئے ہیں، اور آپ ان کو دیکھ کر محظوظ ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر آپ کو دکھاتا چلوں کہ ان کی تصویر لگی ہوئی ہے ان کی وائف کی، رتی جناح کی، ان کی بیٹی تھی دینا جناح، ان کی بھی جو پکچر ہے وہ لگی ہوئی تھی۔ اس کے بعد دیکھیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ گلف کے کافی شوقین تھے، اس گلف کی کافی سٹکس وغیرہ اور گیندیں بھی یہاں پر پڑی ہوئی ہیں، جو اس دور کی بہت مہنگی ترین گیندیں اور سٹکس تھیں۔ یہاں پر لکھا بھی ہوا ہے کہ قائد اعظم شوقین بھی تھے، اور ان چیزوں کی آپ سٹکس دیکھ سکتے ہیں، اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ اس کے بعد چند ایک تلواریں اور گنز جو ہیں اس دور کے جو شوق ہوتے تھے وہ بھی قائد اعظم نے وہ شوق اپنائے ہوئے تھے اور وہ کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ ان کا بیڈ روم دکھایا گیا ہے۔ بیڈ دیکھ کے ہمیں آئیڈیا تو نہیں ہوتا کہ اتنی ہائٹ کے باوجود قائد اعظم کا یہ بیڈ ہوگا، کیونکہ بیڈ دیکھنے میں کافی چھوٹا لگ رہا تھا، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف ڈمی پیس کے لیے رکھا گیا ہے۔ شاید کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے خود کنفرم نہیں ہے، شاید یہ ان کا بیڈ نہ ہو۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ چند ایک شیلڈز وغیرہ جو انعامات کے طور پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو نوازا گیا، جن سے وہ ساری انہوں نے یہاں پر رکھی ہوئی ہیں۔ مختلف شیلڈز ہیں، مختلف جگہوں سے انہیں ملی ہیں، وہ ساری انہوں نے یہاں پر میوزیم میں لگائی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ اس لیے لگائی ہیں کہ باقیات سے مل گئی ہیں، جس وجہ سے انہوں نے لگا دی ہیں۔ اس کے بعد چند ایک تصاویر ہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی چند ایک مواقعوں پر، وہ بھی ساری یہاں پر لگائی گئی ہیں۔ آپ اس کو زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں، ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم اس کو شارٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ ان کی لائبریری ہے جہاں پر وہ بیٹھ کر مطالعہ کیا کرتے تھے، اور ان کی جو مطالعے کی جتنی بھی کتابیں وہ یہاں پر میوزیم میں رکھی گئی ہیں۔ اور یہ جو سامنے آپ ٹیبل دیکھ رہے ہیں، یہ جب وہ وکالت کیا کرتے تھے، وکالت کے وقت ان کے جو یہی ٹیبل ہوتا تھا، اور سامنے دو اشخاص کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی گئی تھی۔ اور یہ کیا ہے مجھے خود نہیں پتا، آپ کو پتا ہے تو کہیں نہیں مجھے لازمی بتائیے گا۔ چند ایک پتھر ہیں اور اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ان نے کسی تحفے وغیرہ میں دی ہوئی ہیں۔ چمچ جو ہیں یہ بڑے قیمتی چمچ رکھے ہوئے ہیں، یہ شاید ان کے وراثتی ہوں، شاید مجھے نہیں پتا۔ تو اس کے بعد یہ چند کپ اور پیالے، یہ بھی انہوں نے انعامات میں اور تحفے میں کسی نے بھجوائے ہوئے ہیں، تو انہوں نے یہاں پر رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ ان کی اینک، ان کی گھڑیاں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہاں پر رکھی گئی ہیں۔ اس کے بعد ان کی آپ ٹوپی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی ٹوپی اور ٹائی وغیرہ بھی یہاں پر رکھی گئی ہے، اور مختلف قسم کے ایئر فورس کے جہاز وغیرہ اور یہ جتنی بھی چیزیں ان کے ٹائم میں ہوئی ہیں، جنگ وغیرہ کے جو سامان ہے، اس ٹائم کے جو آلات ہوتے تھے وہ یہاں پر رکھے گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بخوبی اس ٹائم کی بلیٹ بھی رکھی ہوئی ہے، سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اس کے بعد آئیے جو سب سے پہلے پاکستان میں پیسوں کا اجرا کیا گیا، سکے تھے، سکے رکھے ہوئے ہیں، اور یہ آپ کو قریب کر کے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، امید ہے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ اور اس کے بعد یہ چند ایک پہلے نوٹ جو شروع میں نکالے گئے 90s کے لوگوں نے یہ یوز کیے ہوئے ہیں، وہ تھوڑی تبدیلی کے ساتھ یوز کیے ہوئے ہیں، لیکن اوریجنل اسی طرح کے ہی ہوا کرتے تھے وہ۔ یہ قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے، ان میں کچھ قرآن پاک ترجمے والے ہیں، کچھ بغیر ترجمے والے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ کو یہ چلتا ہوں قائد اعظم کے مزار کی دوسری جانب، جہاں پر پریڈ بھی ہوتی ہے، اور پریڈ کے ساتھ ساتھ مزار پر گارڈز کی تبدیلی بھی رونما ہوتی ہے۔ تو اس کے احاطے کی طرف جا رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ کیمرے چاروں طرف لگے ہوئے ہیں تاکہ کوئی ایسا ویسی حرکت نہ ہو جو غیر محفوظ ہو یا عوام کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو آئیے آپ کو اس کے قریب لے کے چلتا ہوں جہاں پر مزار قائد ہے اور وہاں پر گارڈز کی تبدیلی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت سا موسم ہے، اور ساتھ میں یہ جو کھجوروں کے درخت ہے اور یہ گرینری ہے، اس مزار کو بہت خوبصورت اور پرکشش بنا رہی ہے۔ دوستوں میں بالکل قریب پہنچ چکا ہوں جہاں پر پریڈ ہوتی ہے، یہاں سے اوپر چڑھوں گا، اور چڑھنے کے بعد سامنے آپ کے مزار قائد ہوگا۔ مزار قائد دکھانے سے پہلے ایک بار پھر مجھے ویو اچھا لگ رہا تھا، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ تو آپ دیکھیے بالکل قریب ہے ہم اس کو دکھانے کے آپ کو، جی بالکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کھڑی ہوئی ہے، اور اوپر سے کچھ آرمی کے پرسن اتر رہے ہیں جو پاکستان نیوی سے ہیں یا پاکستان ایئر فورس سے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کی یونیفارم سیم ہی ہوتی ہے آلموسٹ۔ تو یہ یہاں پر گارڈ تعینات ہوتے ہیں اور یہ پریڈ کرتے ہیں۔ آگے جانے سے منع کر دیا گیا ہے، ہم آگے نہیں جا سکتے۔
تو دوستو آپ نے مزار قائد دیکھا اور ساتھ میں آپ نے میوزیم بھی دیکھا اور یہ پارک بھی آپ نے دیکھی ہے، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزار قائد پر جو ہے اوپر جانے میں پابندی لگائی ہوئی ہے، جہاں پر گارڈ وغیرہ کی تبدیلی ہوتی ہے اور گارڈز وغیرہ سلامی پیش کرتے ہیں قائد اعظم کو، وہاں پر جانے میں پابندی لگائی ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ٹک ٹاک بنانے کی وجہ سے پابندی لگائی ہوئی ہے، وہ اس سے آپ کو نہیں دکھا سکا، پھر کبھی موقع ملا تو آپ کو دکھا دیں گے انشاءاللہ۔